اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء آیت نمبر 23 رکو نمبر 4 اسٹارٹ کر رہے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخواتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. ترجمہ: حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری ریبائیں جو تمہاری گودوں میں پلی پڑی ہوں، تمہاری ان بیویوں سے جن کے ساتھ تم نے مقاربت کی ہو، اور اگر تم نے ان بیویوں سے مقاربت نہ کی ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے سلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے کہ تم بیک وقت دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو سوائے اس کے جو گزر چکا، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے. تفسیر: ربیبہ بیوی کی اس لڑکی کو کہا جاتا ہے جو اس کے سابق شوہر سے ہو. اگر موجودہ شوہر اس بیوی کے تعلق ظلم و شوق قائم ہونے کے بعد اس کو طلاق دے دے تو ربیبہ کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا، اس کے لیے حرام ہے. لیکن اگر اس بیوی کے ساتھ تعلق ظلم و شوق قائم نہیں ہوا اور اسے طلاق دے دی تو پھر ربیبہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. چنانچہ فرمایا کہ اگر تم نے ان بیویوں کے ساتھ مقاربت نہ کی ہو تو پھر انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. جن کو ہم بہویں کہتے ہیں، اپنی سلبی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے. البتہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح میں کوئی حرج نہیں. جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا. اب گڑے مردے تو اکھاڑے نہیں جا سکتے، لیکن آئندہ کے لیے یہ محرمات ابدیہ ہیں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ کیا ہے کہ جس طرح دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اسی طرح خالہ بھانجی کو اور پھوپھی بھتیجی کو بھی بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے. یہ محرمات ابدیہ ہے کہ جن کے ساتھ کسی حال میں کسی وقت شادی نہیں ہو سکتی. اب وہ محرمات بیان ہو رہی ہیں جو عارضی ہیں. آیت نمبر 24 سورۃ النساء رکو نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ اور ڈیٹیلز بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.
ترجمہ: اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں سوائے اس کے کہ جو تمہاری ملک یمین بن جائیں۔ یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا فریضہ ہے۔ ان کے سوا جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان کے طالب بنو، بشرط یہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ بس جو بھی تم نے ان سے تمتع کیا ہو تو اس کے بدلے ان کے مہر ادا کرو جو مقرر ہوئے تھے۔ البتہ اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ مہر مقرر ہونے کے بعد باہمی رضامندی سے کوئی کمی بیشی کر لو، یقیناً اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ تفسیر آیت نمبر 24۔ چونکہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہے اس لیے آپ پر حرام ہے۔ ایک عورت کو اگر اس کا شوہر طلاق دے دے تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، چنانچہ یہ حرمت ابدی نوعیت کی نہیں ہے۔ محسنات ان عورتوں کو کہا جاتا ہے جو کسی کی قید نکاح میں ہوں۔ حسن قلعے کو کہتے ہیں، اور احسان کے معنی کسی شے کو اپنی حفاظت میں لینے کے بھی اور کسی کی حفاظت میں ہونے کے بھی ہیں۔ چنانچہ محسنات وہ عورتیں ہیں جو ایک خاندان کے قلعے کے اندر محفوظ ہیں اور شوہر والیاں ہیں۔ نیز یہ لفظ لونڈیوں کے مقابل آزاد خاندانی شریف زادیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، یعنی جنگ کے نتیجے میں تمہارے ہاں کنیزیں بن کر آ جائیں۔ یہ عورتیں اگرچہ مشرکوں کی بیویاں ہیں لیکن وہ لونڈیوں کی حیثیت سے آپ کے لیے جائز ہوں گی۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کتنی تھوڑی سی تعداد میں محرمات ہیں جن سے نکاح حرام قرار دے دیا گیا ہے، باقی کثیر تعداد حلال ہے، یعنی مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے، جبکہ محرمات کا دائرہ بہت محدود ہے، یعنی ان کے مہر ادا کر کے ان کے ساتھ نکاح کرو، یعنی نیت گھر بسانے کی ہو، صرف مستی نکالنے کی نہیں۔ اس کو محض ایک کھیل اور مشغلہ نہ بنا لو۔